افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، یہ حکم ہے اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم سب کو عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لے آئے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے ہیں، اور گناہ نہیں تمہیں اس بات پر کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے ہوئے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سلسلہ ہوئی پچھلی آیات سے محرمات کا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 24 میں بھی اسی چیز کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ والمحصنات من النساء، یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں، یعنی وہ عورت جو کسی کے نکاح میں فی الوقت موجود ہے تو کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زیادہ شوہروں والی نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے بعض جاہل اور ملحد یہ کہتے ہیں کہ جب مردوں کو ایک سے زیادہ عورتوں کی اجازت دی گئی تو عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ مردوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے، اور ایسی جاہلانہ بات کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے کثرت ازواج کا ہونا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب اور ملت میں جائز رکھا گیا ہے، لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں ان کے لیے بھی باعث ننگ اور عار ہے اور سراسر بے شرمی کی بات ہے۔ اس لیے واضح طور پر فرمایا دیا گیا کہ نکاح میں ہوتے ہوئے کوئی عورت اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، اس میں ایک استثناء فرمایا گیا کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی عورت مملوکہ باندی ہو کر آ جائے، شرعی باندی، شرعی کنیز ہو کر آئے تو پھر وہ پچھلے شوہر کے نکاح سے خارج ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر دارالحرب میں ہے اور یہ مسلمانوں کی قید میں آ گئی، تو اب اس کا پچھلے شوہر کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات نہیں کہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے اس لیے
وہ دوسرے سے نکاح کر رہی ہے اس لیے اس کو باندی بنا لیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ باندی اس صورت میں بنے گی جب وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہوگی، اور یہ مسلمانوں کے قید میں آنے کے بعد اس کا شوہر جب دارالحرب میں رہ گیا تو پھر اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہا شرعی باندی اور کنیز، جو فی زمانہ یہ صورتحال مفقود ہے، اس لیے سورۃ النساء کی پچھلی آیت کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ گھر کے نوکرانیوں کو شرعی کنیز بنا کر بغیر نکاح کے رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح گھر کے نوکر چاکر یہ غلام کے حکم میں نہیں آتے، یہ آزاد ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے، لہذا اس کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی جو محرمات کا ابھی تک ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مثلا چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں ذات بہن، ماموں یا چچا کی بیوی، ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطے کہ یہ ساری اقسام کسی اور رشتے سے محرم نہ ہو رہی ہوں، کوئی اور اس میں حرمت ثابت نہ ہو رہی ہو، تو پھر ان عورتوں سے تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا یا لے پالک بیٹا، وہ بھی حقیقی بیٹوں کے معنی میں نہیں ہوتا، تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ اگر طلاق دے دے، بیٹا اگر طلاق دے دے، وہ لے پالک بیٹا طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو پھر اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار صورتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جن میں اس عورت سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا بھی جائز نہیں فرمایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل سورہ نساء کی شروع میں گزر چکی ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یعنی یہ تمہارے لیے اس لیے کیا گیا کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ احکام القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس بات سے 2 باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح ہو جانے کے بعد مہر ادا کرنا ہوگا، اور وہ مہر مثلی ہوگا۔ اسی طرح اگر نکاح کے وقت عورت اور مرد یہ طے کر لیں کہ ہم بغیر مہر کے نکاح کریں گے، تب بھی مہر کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ مہر وہ چیز ہونا چاہیے کہ جس کو مال کہا جا سکے، جس کی قیمت ہو، ایسی چیز کو مہر بنایا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو وہ دلیل بناتے ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم محسنین غیر مسافحین، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش اور نکاح کرنا عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے۔ اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو، مال کے ذریعے سے زنا کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو، کیونکہ زنا کی تلاش کرنے والا بھی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہ خرچ کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم نے استمتاع حاصل کر لیا، اب ان کو مہر دے دو۔ یہ مہر دینا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی نکاح ہو جانے کے بعد یہ مہر فرض ہو جاتا ہے، اب ادا کرنا ہوگا۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جس کو آج کے دور میں رخصتی کہا جاتا ہے، وہ اگر نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی مرد نے اگر طلاق دے دی تو آدھا مہر اس کو دینا واجب ہوگا۔ اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامی اور قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اور انسان کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں جو مہر ہے وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا،
ٹال مٹول سے کام لینا مرد کی شان کے خلاف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، آیت کے اس حصے میں نہایت اہم بات فرمائی گئی کہ باہمی مہر مقرر کر دینا کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں کمی پیشی نہ ہو سکے اور یہ ایک طرح سے فکس ہو جائے، بلکہ مہر مقرر ہو جانے کے بعد شوہر اگر چاہے تو اس میں اضافہ تو کر سکتا ہے، اور کمی کرنا تو چونکہ عورت کا یہ حق ہے تو عورت کی رضا اور اس کی خوشی کے بغیر اس میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر عورت چاہے تو وہ مہر کا کچھ حصہ یا پورا حصہ بخوشی وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن معاف کرا لینا یا جبر کرنا اور اس پر دباؤ ڈالنا معافی کے لیے یہ فرمایا جائز نہیں ہے۔ اگر دباؤ ڈال کر یا ایسی صورتحال پیدا کر کے مہر کو معاف کرا لیا گیا، اگرچہ عورت نے زبان سے معاف کر دیا، تب بھی یہ معافی معتبر نہیں ہوگی اور مہر کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو ہر صورت کی خبر ہے، آنے والے زمانے کی بھی خبر ہے، گزشتہ زمانے کی بھی خبر ہے، اور اللہ اپنے احکامات کے اندر حکمت رکھتا ہے، اور حکمت کہتے ہیں ایسی گہری اور دقیق بات کو جو ہر کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ انسان اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے احکامات، احادیث کے احکامات کو اپنی عقل پر نہ پرکھے، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو دیکھے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فی زمانہ لوگ احکامات کے اندر حکمتیں اور علتیں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی سمجھ میں وہ علت اور حکمت آتی ہے تو وہ اس حکم کو قابل عمل سمجھتے ہیں، ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اس نے اپنے علم کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں وہ سراسر صحیح ہیں، اور ان پر عمل کرنا ہی دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔